ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ واقعہ بہت جامع سورت، اس میں عقیدہ آخرت سے متعلق بڑے اہم دلائل دیے گئے۔ قیامت کے واقع ہونے میں شک، ریب، بہت سارے لوگوں کو تھا اس زمانے میں بھی۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، آج بھی لوگوں کو ہے کچھ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ واقع ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے مومن ہو جائیں گے کہ واقعی آ گئی ہے بھائی۔ کسی مذہب والا، کسی مسلک والا، کوئی ملحد، کوئی دہریہ، ایک بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خود اس میں مبتلا ہوگا۔ لیس لوقعتها کاذب، یہ دن کیا کرے گا؟ خافضۃ رافعہ، یہ جو قیامت آئے گی یہ پست کر دینے والی، گرا دینے والی، اور رافعہ بلند کر دینے والی، اونچا کر دینے والی۔ سب سے پہلے اس چیز کو پکڑا گیا کہ ہمارے یہاں جو سوسائٹی میں، دنیا میں جو ایک اعلیٰ اور ادنا کا تصور چل رہا ہے، فلاں جی شیڈول کاسٹ ہے اور فلاں اعلیٰ ذات کا ہے اور فلاں ادنا ذات کا ہے، سب سے پہلے یہ جھگڑا ختم کیا جائے گا۔ بہت سارے وہ لوگ جو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر کسی چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے ہو، نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہو، اس دن اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائیں گے اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اور بہت سارے جو اعلیٰ یہاں پاؤں چٹواتے تھے، ہاتھ چٹواتے تھے، دنیاوی طور پر وڈیرے، چودھری اور ملک اور مشران اور پتہ نہیں کیا کیا، جن کو لوگ بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کی حیثیت
چیمٹی کی طرح ہوگی، پاؤں کے تلے روندے جانے والے۔ اصلاً جو چیز اعلیٰ اور ادنا کا فیصلہ کرے گی وہ قیامت کرے گی، اس لیے کہ وہاں کا اعلیٰ جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ رہے گا اور وہاں کا ادنا ہمیشہ ادنا رہے گا۔ جس کو اللہ نے قرار دے دیا بلند تر، وہ بلند رہے گا۔ دنیا میں تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا میں دن ہے، ہیر پھیر ہے دنوں کا، کبھی کے دن چھوٹے کبھی کی راتیں چھوٹی، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں لمبی، لیکن آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یہ جو ہم یہاں پہ سٹیٹس بنائے بیٹھے ہیں نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں نا، تھیوریاں نہیں پڑھا رہے، وہ آپ فیلڈ میں تعلیم دیتے ہیں، ایکسپوئر تھراپی ہے۔ پوچھا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو ابھی گزرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بندہ جو ہے یہ بڑا بڑی چیز ہے، یہ اگر کسی کی ضمانت دے تو فوراً قبول کر لیجئے، دروازہ بجائے تو فوراً کھول دیا جائے، اور رشتے کا پیغام دے تو فوراً قبول کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے۔ پھر ایک بندہ گزرا، آپ نے کہا یہ جو ابھی گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول اہم ہی ہے، ضمانت دے تو کوئی قبول نہ کرے، بھائی صاحب اپنا حال دیکھو، تو دروازہ بجائے کوئی دیکھے کون ہے تو چپ کر جائے، دروازہ نہ کھولے، کوئی اہمیت نہیں، اور رشتے کا پیغام دے تو کوئی قبول نہ کرے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، وہ جو پہلا بندہ گزرا تھا نا، جس کی تم نے کہا تو بڑا بڑا بندہ ہے اور سوسائٹی میں اس کا بڑا سٹیٹس ہے اور اس کی ضمانت بھی قبول کی جاتی ہے، فوراً دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اور رشتہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے، اگر یہ ساری زمین اس جیسے بندوں سے بھر جائے پھر بھی اللہ کو یہ جو بعد میں بندہ گزرا نا ان سب سے زیادہ عزیز۔ یعنی دنیا میں ہمارے پڑوس میں ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جو قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم قبول کر لیتا ہے، پوری کر دیتا ہے، بد دعا دے تو رد نہیں کرتا، دعا دے تو رد نہیں کرتا، ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے۔ اور ہم گاڑی بک کر کے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں ڈول بجاتے ہوئے کہ وہاں کوئی دفن ہے، وہ زندہ تمہارے اندر موجود۔ کبھی کسی مردہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو تم کہ بہت بڑے اسپیشلسٹ ہے جناب علی، ایک آپریشن بھی ان کا فیل نہیں ہوا، مر گیا، اپنی فیس لیتا تھا، ختم ہو گیا، اس کی ساری ایکسپرٹیز اس کے ساتھ چلی گئی۔ ولی اللہ تھا، اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے اس نے، اپنا مال نامہ پیک کروایا، وہ چلا گیا۔ اور زندہ ڈھونڈو اور خود ولی اللہ اور مقرب بننے کی کوشش کرو۔ اوپن فیلڈ ہے، کوئی خاص نسل نہیں ہے، ہر بندہ مقرب بن سکتا ہے، بس وہ ادا پیدا کرنی ہے جو اللہ کو اچھی لگے۔ تو فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، الارم بج جائے گا، سائرن بج جائے گا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے سارے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کسی کے درمیان کسی کا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوگا۔ آپ کیا ہو؟ میں فلاں ایم این اے کا بیٹا ہوں، فلاں ایم پی اے کا، بادشاہ کا، فلاں چودھری کا، فلاں ملک، جو تمہارے نامہ اعمال میں ہے تم اس کے بیٹے ہو، اس کے بیٹے ہو۔ عمل اعلیٰ ہے تو تم اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہو، عمل ادنا ہے تو تم گھٹیا انسان ہو، چاہے اپنے آپ کو تم سید سمجھتے ہو۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا کہ قوموں کی بنیاد پر فیصلے ہوں۔ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی پوچھا جائے گا کہ تمہاری کاسٹ کیا ہے۔ آخرت میں نسب کا کوئی خانہ نہیں کہ یہ شاہ صاحب ہیں اور یہ مسلی ہے۔ کون مسلی ہے کون شاہ ہے وہ اعمال نامہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہا گیا آپ سے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ اپنی پھپھی کے پاس گئے،
یا صفیۃ عمت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس ذوق میں نہ رہنا کہ میرا جو ہے وہ بھتیجا جو ہے وہ رسول اللہ ہے تو مجھے کیا۔ یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اللہ کے یہاں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں۔ تو یہ جو اپنے دامن میں اور اپنی جولی میں اور اپنی جیب میں بھر کے لے جائیں گے، وہاں تو کپڑے ہی کوئی نہیں ہوں گے، سارے ننگے کھڑے ہوں گے۔ کس کے دامن میں تم جاؤ گے؟ اپنے عمل کے دامن۔ اس کی فکر کرو، کوئی کسی کے لیے دامن نہیں پھیلائے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہاں بھائی بھائی کے کہتے ہیں کہ جی وہ بازو ہوتے ہیں، پرانے زمانے تھے، اب تو بازو کاٹتے ہیں۔ پلاٹ پر قبضہ بھائی کرتا ہے، زمین پر قبضہ بھائی کرتا ہے، جھوٹے مقدمے بھائی بناتا ہے۔ جتنے بھائی زیادہ اتنے مقدمے زیادہ، ایک ہٹتا ہے تو دوسرا شفا کر دیتا ہے۔ زمین نہیں بیچ سکتے آپ۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا۔ بس یہی رشتے ہیں نا جن پہ جائیداد بھی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنی فکر کرنی ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم ہو گئے نا نفسا نفسی، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نفسا نفسی کرنے والوں اگر کرنی ہے تو اس میں کرو، آخرت کے لیے کرو، جنت کے لیے کرو، کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ مسابقت تو خافضۃ الرافعہ، قیامت کچھ لوگوں کو گرا دے گی جو بڑے فن خان بنتے تھے، اور کچھ لوگوں کو اٹھا دے گی جن کو دنیا نے بڑا ڈی ویلیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے منظر بیان کرنے کے بعد فرمایا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، زمین آپ یہ جو لیتے ہیں نا دودھ کا یا لسی کا یا اس کے اوپر لکھے تھے کہ اس کو رج کریں، اس کو رج کریں یعنی ہلائیں، شیک کریں اس کو۔ زمین اس دن ہلا ماری جائے گی، خوب ہلائی جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے جس کو دودھ پلا لی غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی کہ وہ دودھ پلا رہی تھی اور کون ہے، کہاں ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ اس دن سے اللہ سے ڈرو اور اس دن کا خیال کرو۔ اور پہاڑ جو ہیں یہ پاؤڈر بنا دیے جائیں گے۔ جب گریوٹی ختم ہو جائے گی تو ان کی جو باؤنڈنگ فورس تھی، اس کی جو بائنڈنگ، وہ ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ اس طرح ایک دم سے نیچے آئے گا جیسے ریت بربری تھی اور وہ ختم ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑ اپنے دیکھیں نا مکے کے، مکہ ان پہاڑوں کے درمیان پیالے کی طرح، بیت اللہ، کالے سیاہ پتھر اور اتنے سخت کہ تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کہ ان میں سے پانی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہتے ہیں قیامت آئے گی سرکار مانا، لیکن پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اس کو پاؤڈر بنا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ زمین ایک حال بن جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں تو قاع نمبر 1، قاع نمبر 2 وہ لکھا ہوتا ہے اس میں، قاع رقم فلانا، قاع کا مطلب حال۔ یہ پوری زمین ایک حال کی صورت اختیار کر لے گی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچی چیز ہوگی نہ کوئی نیچی چیز ہوگی، کوئی عوج نہیں ہوگا، اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگا۔ دکت الارض دکن دکا، زمین درمٹ مار کر، مشین ہوتی ہے نا رولر ہوتا ہے برابر کرتا ہے۔ دیہات میں وہ
گھی والے ڈبے میں سیمنٹ بھر کے اور کھڑا کر کے اور اس کو مار کے دباتے ہیں، درمٹ کہتے ہیں اس کے، دکتن دکا، دکن دکا برابر کر دی جائے گی۔ یہ پہاڑ واپس زمین میں کر دیے جائیں گے، یہ بیلنس کے لیے اٹھائے گئے تھے، واپس لٹا دیے جائیں گے۔ اس میدان میں پھر حساب ہوگا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 جوڑوں میں بدلی ہو جاؤ گے، تبدیل ہو جاؤ گے یا پھٹ جاؤ گے، 3 جوڑے بن جاؤ گے، انسانیت 3 جوڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یہ جو جوڑے ہیں اس سے مراد مرد اور عورت ہیں۔ اصحاب المیمنہ میں بھی مرد اور عورتیں، جوڑا 2 کا ہوتا ہے، 1 کا نہیں ہوتا، یعنی یہ 3 نہیں ہیں، یہ 6 ہیں جو 3 جوڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہوں گی۔ اصحاب المیمنہ میں عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، عورت کی نیکی کا کوئی کم ریٹ نہیں ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے، شؤم، منحوس، نحوست والے، وہ بھی جوڑے ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، تبھی جوڑا ہوگا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے نکل جانے والے تو پھر آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جوڑا بھی مردوں پر بھی ہوگا، عورتوں پر بھی ہوگا، یعنی مقربون اور مقربین میں خواتین بھی شامل ہوں گی، بہت اللہ والیاں، مرد بھی ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں۔ میمنہ والے جو ہیں جنتی لوگ، انہوں نے بھی نیکی کی، تبھی تو جنت میں گئے ہیں نا۔ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، نامہ اعمال ملا ہے، جنتی قرار دیے گئے ہیں، جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن ایک ان سے اعلیٰ تر جوڑا درجہ ہے، انہوں نے بھی نیکی کی ہے۔ وہ سابقون السابقون جو ہیں انہوں نے بھی نیکی کی ہے، لیکن انہوں نے احسان کیا ہے، یعنی حسن پیدا کردن، صرف نیکی نہیں کی، اس نیکی کو اس ادا سے کیا ہے کہ حسن بھر دیا اس میں۔ ایکسیلنٹ جاب، خوش دلی سے کیا، ہنستے ہنستے کیا، طیب نفس کے ساتھ کیا۔ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کسی کام کا، ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، اس نے جا کے کر لیا، گیا جا کے اٹھا کے لایا، آپ کے شوز لایا، آپ کی جرابیں ڈھونڈ کے لایا، لیکن چہرے پہ نوست پھیلی، ناک ماتھے پہ چلی گئی، بڑا احسان کیا اس نے، کام اس نے بھی کر دیا۔ ایک وہ بچہ ہے کہ بھی آپ نے صرف شوز اٹھائے اور وہ جرابیں ڈھونڈنے دوڑ نکلا ہے، اور ہنستے ہنستے لا کے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہیں، کام اس نے بھی وہی کیا ہے، لیکن اس نے اس کام میں حسن بھر دیا ہے۔ صحابہ میں ڈھیر سارے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ پاک ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا بندوں سے قرض مانگنا اور پھر اس کو بندوں میں تقسیم کر دینا، امیروں سے لے کے غریبوں کو دینا، یہ ایک اعزاز ہے غریبوں کے پاس، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے قرض مانگ رہا ہے، بہت بڑا اعزاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے ان غریبوں کی طرف سے قربانی دے دی ہے کہ جن کو استطاعت نہیں، جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف سے آلریڈی قربانی اللہ کے رسول نے دے دیا، اور وہ قربانی مقبول قربانی ہے۔ بعد والوں کی قربانی میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈنگر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کی نیت میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری دیے بغیر قبول ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تمہاری طرف سے۔ اے اللہ میری امت کے ان فقراء کی طرف سے ہے جن کو استطاعت نہیں ہوگی قربانی کی، ان کی طرف سے قبول فرما۔
تو انہوں نے پیسے والے کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سے قرض مانگا، الغنی دینے والا، وہ کہتا ہے دنیا میں بھی اس کا عوض عطا کر دوں، صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دنیا میں اس کا خلیفہ ملتا ہے، اس کا نعم البدل ملتا ہے، دنیا میں بھی کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، جو تم دیتے ہو اللہ کے نام پر اس سے کبھی کمی نہیں ہوتی، اور وہ کبھی نہیں پچھتائے گا ان پیسوں کو، اس کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی ان پیسوں کی جو اس نے اللہ کی راہ میں دی۔ کوئی ضرورت تھی کسی زمانے میں یہاں کے شیخ صاحب کو، دوست تھا ان کا، تو اس نے کہا کہ ان کا اتنے پیسے کس کو دینے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقروض رہتے تھے لیکن کبھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے پاس مانگنے والا آتا تھا اور آپ نہ نہیں کرتے تھے، لہذا اپنے پاس نہ ہو تو آپ کہتے تھے علی تم دے دو میں تمہیں دے دوں گا، ابو بکر تم دے دو میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ قرض تھا، کبھی اپنا حجرہ بنانے کے لیے قرض نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تکے کباب کھانے کے لیے نہیں لیا، اس قسم کے قرض تھے۔ تو اس نے دے دیا، اور انہوں نے اس وقت کچھ سگریٹ کی ڈبی کے اندر جو ورق ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو لکھ دیا کہ میں نے اس سے اتنا لیا ہے اور میں نے دینا۔ بعد میں اللہ پاک نے پھر جو عطا کیا آپ کے سامنے، اور کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ اس 500 کے عوض تم مجھ سے 5 ملین لے لو، وہ مجھے دے دو، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ مجھے دو۔ اس نے کہا یہ میرا اعزاز ہے، یہ 500 ملین بھی دیں تو میں نہیں دوں گا، آپ یہ میرا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ اللہ پاک مانگے اور بندہ اس طرح نہ دے ناک منہ چڑھا کر کہ تنگ کر دیا، ایک تو اللہ نے بھی روز کوئی نہ کوئی فٹیگ ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ یہود کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم پیسے والے ہیں، روز کوئی نہ کوئی فٹیگ ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ بھی تھے جنہوں نے کھیتوں میں تھے تو کسی نے کہا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو وہاں سے دوڑے ہیں وہ، اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے اللہ پاک نے قرض کے بارے میں کوئی آیت نازل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے امیروں میں سے لے کے تمہارے غریبوں میں تقسیم کرے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ جو میرا باغ ہے فلاں والا، ہاتھ بڑھائیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، حضرت ابی دحدہ، اور فرمایا اس میں جو مکان ہے وہ بھی، اور اس مکان کے اندر جو سامان ہے وہ بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کم من عتق رداح ودار فیاح، باغ ہے، باغ میں گھر ہے، چشمہ ہے، بیوی بچے ہیں، فیملی ہے، کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوپہر کو کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور پانی پیتے تھے، انگور تھے، پھل بھی جو ہوتا تھا موجود وہ کھاتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ کتنا عزیز ہوگا انہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی کم من عتق رداح، کھجوروں کے بھرے ہوئے، پھلوں کے بھرے ہوئے درخت، ودار فیاح، اور بہترین محلات لابی دحداح، ابی دحداح کے لیے اللہ نے تیار کر دیے۔ یہ گئے اور بیوی سے جا کے کہا کہ بچہ اٹھا کے باہر آ جاؤ، بس اے دحداح کی ماں بچہ اٹھاؤ اور باہر نکل آؤ، یہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ابی دحداح تو ہمیشہ اچھا سودا کرتا۔ یہود یہ کہتے تھے اور اللہ ان کی مثال دیتا ہے کہ جو اعزاز سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، وہ جو لینے والے ہیں وہ بھی ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ہی خون ہوتا ہے،
وہ بھی چودھری بٹ ڈار ملک آفریدی بنگش اپنا ہی ہوتے ہیں. وہ لینے والے کیوں ہیں، تم دینے والے کیوں؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کا کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی دعا کیا کہ اللہ ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا؟ اس لیے کہ جب آپ دینا بند کرتے ہیں تو لینے والوں میں آنے میں دیر نہیں لگتی. ایک بیماری کھا جاتی ہے سب کچھ. ایک ٹیومر نکلا ہے جو تو مکان بھی بک جاتے ہیں، زمینیں بھی بک جاتی ہیں. والسابقون السابقون، آگے نکل جانے. نیکی دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن ٹلے ٹلے کرتے ہیں. یہ فوراً جیسے پہلے ہی منتظر تھے. جیسے جو نالائق بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ وہ ٹلی کا منتظر رہتا ہے. وہ جو پیریڈ والی ٹلی، چھٹی والی، اس کی نظر کتاب پر نہیں، وہ ٹلی پر ہوتی ہے. یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا سابقون، ان کی نظر آج اللہ کیا مانگے گا، تیاری کر کے رکھتے. آج اللہ کیا مانگے گا بھائی، اللہ کی طرف سے ہی آئی. یہ وہ لوگ تھے جن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے کہ ایسے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جو فتح مکہ سے پہلے جو قتال جنہوں نے کیا، انفاق جنہوں نے کیا، اب قیامت کے بعد آنے والے جتنا مرضی انفاق کریں ان کی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے ادا ایسی رکھی. حضور نے فرمایا اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا دیں، میرے اصحاب کی دی گئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر بھی نہیں، ولا نصیفھا، اس کے نصف کے برابر بھی. یہ دین ان کی قربانیوں کی بنیاد پر کھڑا ہے. یہ جتنے بھی ہوائی جہاز اور آپ اڑا رہے ہیں نا، یہ ایک سے بڑھ کر ایک، آواز سے تیز رفتار، یہ وہ رائٹ برادران جو ہے نا، ان کے سارے اس کا اعزاز ہے. دنیا ان کو بھولی نہیں ہے، ان کو باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے خراج عقیدت. تو یہی دین کا معاملہ ہے. جو پہلے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بنیاد بنتے ہیں، وہ گمنام سپاہی. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہیں. یہاں ان کا ذکر میمنہ اور مشأمہ کے بعد کیا ہے چونکہ یہ تھوڑے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.